آج رزق اور دولت کا ایک ایسا روحانی راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار چل پڑتا ہے، رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی قدم چوم لیتی ہے۔ آج کا جو خاص روحانی راز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہے۔ 786 بار پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ 786 بار کیوں پڑھا جاتا ہے، اس عدد کی کیا خاصیت ہے؟ تو دیکھیں، روحانی علم رکھنے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ 786 دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجب تعداد ہے۔ ابجد ایک پرانا طریقہ ہے جس میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی ہے، اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام حروف کو چھوڑتے ہیں تو یہ عدد 786 بنتا ہے۔ اسی لیے اس عدد کو علامتی اور روحانی اہمیت حاصل ہے۔ اب جب آپ یہ جان گئے ہیں کہ یہ عدد کیوں خاص ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اس وظیفے کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ کی طرف سے ادا کردہ پاکیزگی کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کر لیں۔ وضو صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے جسم اور روح دونوں کو پاک کرتا ہے، اور جب آپ پاک ہو کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی دعا ایک خاص قوت کے ساتھ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ وضو کے بعد آپ کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنا پورا توجہ اور دل صرف اللہ کی طرف لگا رہے ہیں۔ جب آپ آرام سے بیٹھ جائیں ایک پرسکون جگہ پر جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، تو اب آپ نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے لیے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ درود ابراہیم ہی ہر نیک عمل کو مکمل کرتا ہے، اس میں برکت ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک خاص روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے وقفہ نہیں کرنا۔ وقفہ کیے بغیر اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کا نیت دل کی بات ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ دل میں واضح طور پر یہ بات رکھیں تو بہتر ہے۔ آپ اپنے دل میں کہیں کہ یا اللہ، میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں، میرے گھر میں، میرے دل میں برکت عطا فرما، میری پریشانیوں کو دور فرما، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خاص حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، تو اسے بھی آپ اپنے دل میں کوئی خاص حاجت رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے، قرآنی آیتیں پڑھی، قرآنی صورتیں پڑھی، اللہ کے نام مبارک کو پڑھا، لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ ہے، روحانی راز ہے، یہ وہ راز ہے جس کی برکت کے ساتھ آپ کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اور آپ جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں، اللہ اس میں کامیابی کو گارنٹی کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ ایک شرابی نشے کی حالت میں جا رہا تھا۔ نشے کی حالت میں کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ نے اسے ولی بنا دیا، ولایت عطا کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو شرابی ہے، زانی ہے، اللہ نے تجھے ولی بنا دیا۔ اب جو کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا تھا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھانے پر اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ یہ کتنی قدرت والی بات ہے۔ پھر بڑے بڑے ولیوں نے ان کے در پر جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ دیکھیں، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھے ہوئے کاغذ کو اٹھانے سے ولی بنا دیتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنے والے پر کتنے فیض و برکات ہیں، بسم اللہ پڑھنے والے پر کتنی برکتیں اترتی ہیں، کتنی رحمتوں کے سائے ہو جاتے ہیں۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔
کیونکہ یہ واحد ایسا ذکر ہے جسے پڑھنے سے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ شیطان نے اللہ کے ساتھ ضد لگائی کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں گا، برے کام کرواتا رہوں گا، بدی کی طرف دھکیلتا رہوں گا، اور اللہ نے کہا کہ تو ساری زندگی ہر وقت ہر بندے کو ورگلاتا رہے، برے کام کرواتا رہے، میں اپنے بندے کو بخشتا رہوں گا۔ جب جب وہ توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کی بخشش کروں گا۔ اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے کام میں رحمتوں کا سایہ فرما دیتا ہے، شیطان کی شمولیت ختم ہو جاتی ہے، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے کہ یہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ شیطان سے بچنے کے لیے۔ پھر بسم اللہ کی برکت سے آپ شیطان کی تمام نحوستوں سے اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ کے فیض و برکات اتنے ہیں جو آج تک آپ کو کبھی کسی نے بتانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بڑے مقدر والا ہے وہ بندہ۔ آج جس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ روحانی راز مل جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے ایک دن کا عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ قرض کی ادائیگی کہاں سے ہو رہی ہے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، دشمن سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لاپرواہی کریں گے، وظیفے میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کریں گے، پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، لیکن اللہ والوں نے اس راز کی کامیابی کے 3 وقت بتائے ہیں۔ وہ وقت بھی میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا۔ یہ عمل اللہ والوں کا روحانی اور کامل وظیفہ ہے۔ اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ مصلی بٹھا کر وظیفے کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر ہے، دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ یہ جو راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لوگ لاکھوں روپیہ لے کر بھی یہ عمل نہیں بتاتے، لیکن میرا مقصد آپ کو اللہ کے تمام وہ اعمال فی سبیل اللہ بتانا ہے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا ہے، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھنا ہے۔ آپ کو بھی لکھنے سے اجر و ثواب ملے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور جو کوئی پڑھے گا اللہ اس سے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب 12 جگہوں پر فرما چکے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود کے بغیر آپ کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ذکر اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتا۔ سمجھ لیں کہ درود آپ کے وظیفے کی، آپ کی دعاؤں کی ایک ایسی سواری ہے جو عرش الہی پر لے جاتی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ بے اولاد بیٹھے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دم درود، ڈاکٹر کے پاس جا کر بڑے بڑے انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں۔ آج جو روحانی راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں 786 کا، یہ کرنے کے بعد اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور یہ اتنا طاقتور عمل ہے، تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے کہ آپ اولاد کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، بیٹے کے لیے پڑھتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ نیت کرنے کی دیر ہے۔ ویسے تو اللہ کی ذات دلوں کے راز بھی جانتی ہے، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ پردے میں کیے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، یعنی کہ وہ ہر نقطے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں تیری رضا میں راضی ہوں، یہ حاجتیں ہیں، یہ مرادیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، ان حاجتوں مرادوں کو پورا فرما، یعنی نیت لازمی کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے مقدمے کو رکھنا ہے، اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے۔ پھر آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ تصور کریں
پھر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، پر اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی قربت میں جانا ہے، یعنی اللہ کی نظروں میں آنا ہے، اللہ کی توجہ کو پانا ہے۔ پھر 786 کا یہ خاص طریقے کے ساتھ وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنا پڑے تو پڑھیں۔ میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا اس وظیفے کو پڑھ لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ کی ذات دینے کو تیار ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق دی ہے تو آپ سمجھیں اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اللہ کا نام یا فتاحو پڑھنا ہے۔ اس نام کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے مجھے پکارے گا اور اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں اس بندے کی حاجت پوری کروں گا۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے۔ میں کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، میں اس وحدہ لا شریک رب کی بات کر رہا ہوں جس کے خزانے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس رب نے قسم کھائی ہے کہ اس نام کو پڑھو۔ اس لیے اللہ والے اس نام کو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے اور یہ نام پڑھ کر اللہ کے قریب چلے جاتے، اللہ کی قربت میں چلے جاتے، اللہ کی توجہ پا لیتے، کیونکہ وہ اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھاتے۔ پھر بسم اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر جو مانگتے اللہ ان کو ضرور عطا فرماتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس نام مبارک کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ ایک نام ہے اور تمام کے تمام وظیفوں پر باری ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی قسم ہے، اللہ کی سند ہے کہ جو مانگو گے ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اس نام مبارک کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھیے۔ اس عمل کی کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ خاص شرطیں ہیں، کچھ خاص طریقہ کار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، جب تک یہ وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، جہاں آپ کو کوئی بچہ، بوڑھا، جوان تنگ نہ کرے، آپ کو کوئی آواز نہ دے، آپ کو عمل کے درمیان بھٹکنا نہ پڑے۔ آپ اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ پر کتنے فیض و برکات ہوں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے اس عمل کی کتنی تاثیر و طاقت ہے، آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس بندے کو اس عمل کی تاثیر مل جاتی ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وظیفے سے دنیا کی ہر پریشانی کا حل ہے۔ بیمار ہیں بیماری سے شفا ہو جائے گی، قرض دار ہیں قرض سے نجات ہو جائے گی، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ نصیب ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کی حاجتیں ایسی ہوں گی جن کے لیے آپ کئی سالوں سے محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کہیں سے فائدہ تک نہیں ہو رہا۔ ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں، اور یار کر کے تو دیکھو۔ ذکر ہے، اللہ کے سامنے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ کچھ دینا ہے نہ کچھ لینا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو پڑھنا ہے اور فائدے ہی فائدے۔ اس نام مبارک کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ کوڈ بھی ہے، یہ تعداد بھی ہے، یہ راز بھی ہے، یہ ایک ایسا روحانی عمل بھی ہے جس سے فقیروں کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر آپ بھی فقیری میں ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، ہر کام میں ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اگر آپ میں سے بہت سی جوان بچیاں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت سے ماں باپ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کا حافظہ کمزور ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان ہے، شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پریشان ہے، گھر میں بے سکونی کی وجہ سے پریشان ہے، یا طرح طرح کے مسائل ہیں، کوئی شیطانی امراض ہیں،
روحانی امراض ہیں، پوشیدہ امراض ہیں، عورتوں کے ہر طرح کے مرض کے لیے یہ عمل بڑا خاص ہے۔ جس مرض میں مبتلا ہیں وہاں سیدھا ہاتھ رکھ کر اس عمل کو پڑھ لیں، بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ جو تعداد بتائی ہے یہ کوڈ 786، اس میں کمی بیشی آپ نے نہیں کرنی۔ اللہ آپ کے حاجتوں مرادوں کو پورا کرے گا، اللہ اپنی عطاؤں میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ نے پڑھنے میں کمی نہیں کرنی، پڑھنے میں لاپرواہی نہیں کرنی، اللہ اپنی عطاؤں میں کمی اور لاپرواہی نہیں کرے گا۔ میرے بس میں ہو میں یہ وظیفہ مسجد کی دیواروں پر لکھ دوں، گلی کوچوں میں لکھ دوں، کیونکہ لوگ پریشان ہیں اور کچھ جعلی لوگ ہماری بے بسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ آج بڑے مقدر والا ہے وہ شخص جسے اس عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ توفیق ہو چکی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں ایک بار الحمدللہ کا اظہار کریں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تو نے چن لیا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جو کاؤنٹر والی تسبیح ہے اس پر کسی بھی طرح کی غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہم ہو جاتا ہے تو یہ عمل دوبارہ کریں، لیکن غلطی نہ کرنا۔ پتھر والی تسبیح ہے، پتھر والی پر پڑھیں، دانے والی تسبیح ہے، دانے والی پر پڑھیں۔ جب آپ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع کر لیں، مکمل کر لیں، اس بات کو خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں یا رحمان یا رحیم اللہ کے دو نام مبارک بھی ہیں، اور جب آپ رحمان رحیم سے پکارتے ہیں تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب وہ رحمتوں برکتوں کا سایہ کرتا ہے تو آپ پر موجود جتنے نظر بد حسد کے اثرات ہیں، آپ پر جادو جنات کے وار ہے کرنے والے پر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی پر نظر بد کے اثرات ہیں، اولاد پر، شوہر پر، کاروبار پر، یا پر جادو جنات کے اثرات ہیں، کرنے والے پر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس عمل کو شروع کرتے ہی اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور عمل مکمل کر کے وظیفہ چھوڑنے سے پہلے، مصلی چھوڑنے سے پہلے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس تعداد کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنے سے پہلے اللہ کریم کے سامنے اپنی تمام باتیں کھول کر رکھ دیں۔ اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھول دیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، چاہے وہ رزق ہے، صحت ہے، خاندان میں امن ہے، کسی مسئلے کا حل ہے، سب کچھ اللہ سے مانگیں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، دعا مانگنے کے بعد اسے اللہ پر چھوڑ دیں، زبردستی یا جلدی نہ کریں۔ انشاءاللہ نتیجہ مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ اللہ کو آپ سے زیادہ علم ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل کب کریں، تو دیکھیں اس عمل کا سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ فجر کا وقت بہت بابرکت ہوتا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کا وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، اور اس وقت کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو صبح کا وقت مشکل لگے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو نماز عصر کے بعد اسے لازم پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ جب گھر کے لوگ سو جاتے ہیں آپ کو تنہائی میں اللہ سے رابطہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ ان 3 وقتوں میں سے کوئی بھی وقت چنیں جب آپ کا دل سکون میں ہو، جب آپ کو کوئی جلدی نہ ہو، اور آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کر سکیں، کیونکہ جب دل میں سکون ہوتا ہے تو ذکر میں مزہ آتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ کتنے دن میں یہ عمل جاری رکھنا ہے؟ تو دیکھیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو کم از کم 7 دن تک مسلسل کریں۔ 7 دن ایک مکمل ہفتہ بنتا ہے، اور اس میں ایک خاص روحانی تاثیر بھی ہے۔ اگر آپ مزید بہتر نتائج چاہتے ہیں تو 11 دن مسلسل کریں۔ 11
11 ایک بابرکت عدد ہے جو بہت روحانی اعمال میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر 7 یا 11 دن مکمل کرنے کے بعد آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو سکون ملے، آپ کو اس سے بہتری نظر آئے، یا آپ کے دن پھر جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ محسوس کریں کہ آپ اس عمل سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، آپ کے دل میں سکون ہے، گھر میں بے سکونی کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس عمل کو مسلسل بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب آپ کسی نیک عمل میں مسلسل رہتے ہیں تو اس کی برکت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑے ہوں لیکن مسلسل ہوں۔ اگر ایک دن چھٹ جائے تو آپ کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ 7 دن عمل کریں گے، 11 دن کریں گے، یا لگاتار اس عمل کو جاری رکھیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ نے بتائے گئے طریقے سے اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس پہ جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ پڑھیں گے، اور یوں محسوس کریں گے جب آپ کی زبان سے بسم اللہ نکل رہی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو قرآنی سورت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک ایسی روحانی سورت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے مشکل وقت میں عطا فرمائی۔ اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یعنی اس سے معرفت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب اس عمل کے ساتھ سورہ کوثر کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، دشمن نیست و نابود ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ آپ کے راستے میں آنے والی پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ کے جتنے رکے ہوئے کام ہیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، اس عمل کے ساتھ ایسے ایسے لوگوں کی تقدیر بدلی ہے جو بے بس ہو چکے تھے، جو موت کے دہانے پر تھے، اللہ نے ان کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائی۔ اور اس عمل کو مسلسل جاری رکھنے والا ہمیشہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھتے ہیں تو آپ پر نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، جب آپ اس عمل پر پڑھتے ہیں تو آپ پر عزت کا غلبہ ہو جاتا ہے، آپ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔